میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے عید اور نماز عید۔ میرے بھائیو، عید کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تب آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے لیے کون سے 2 دن عید کے دن ہیں۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے اور مدینہ والوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں کھیلتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے ان سے بہتر تمہیں 2 دن دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام نے کتنی عیدیں دی ہیں میرے بھائیوں؟ 2 عیدیں دی ہیں، اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ وقت کم ہے، اس لیے مختصر انداز میں گفتگو کرنا چاہوں گا، ورنہ یہیں سے عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ عید کی نماز کے بارے میں فقہاء علماء کے ہاں 3 طرح کے قول ملتے ہیں۔ کچھ وہ علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے اور ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں، باقی نہ بھی ادا کریں، کام چل جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ ان 3 اقوال میں سے سب سے بہتر قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ عید کی نماز فرض ہے اور ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ نماز عید ادا کی ہے، کبھی بھی ترک نہیں کی۔ آپ کے خلفائے راشدین نے یہ نماز ہمیشہ ادا کی ہے، کبھی بھی ترک نہیں کی۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو آپ کبھی کبھار یہ عید ترک کرتے، یا آپ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ اس عید کی نماز کو کبھی کبھار ترک کرتا، یا آپ زبانی طور پہ بتا دیتے کہ یہ نماز ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کے لیے گھروں سے نکلنے کا حکم دیا ہے، اور جب آپ کسی چیز کا حکم دیں تو وہ چیز واجب ہوتی ہے، فرض ہوا کرتی ہے۔ بلکہ جب آپ نے حکم دیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بھی کہا کہ عورتوں کو بھی گھروں سے باہر نکالو عید کی نماز کے لیے۔ کن کو نکالو میرے بھائیوں؟ کن کو نکالو؟ عورتوں کو۔ ہمارے ہاں عورتیں عید کی نماز کے لیے نہیں نکلتی، یہ حدیث دھیان سے سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالا جائے، انہیں بھی عیدگاہ میں لایا جائے۔ آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، تو کیا انہیں بھی گھروں سے نکالا جائے عید کی نماز کے لیے؟ فرمایا ہاں، انہیں بھی عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالا جائے، اور پردے کے طور پہ اپنی کسی نہ کسی سہیلی کی چادر میں وہ شریک ہو جائیں۔ یعنی کہ پردہ بھی معاف نہیں ہے اور عید کی نماز بھی معاف نہیں ہے، عورتوں کو بھی معاف نہیں ہے۔ آپ سے پھر کہا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو حیض کی حالت میں ہیں، ناپاک ہیں، تو کیا انہیں بھی گھروں سے نکالا جائے عید کی نماز کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، انہیں بھی گھروں سے نکالا جائے، وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، لیکن نماز سے دور رہیں۔ میرے بھائیوں، اب یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں عورتیں رمضان کا پورا مہینہ عید کی تیاری میں گزار دیتی ہیں، کپڑے سلائی کرنے میں، کپڑے خریدنے میں، جوتے خریدنے میں، چوڑیاں خریدنے میں، اور جب وہ عید آتی ہے جس کے لیے پورا مہینہ تیاری ہوتی رہی، کہتی ہیں جی ہم گھر میں رہیں گی، ہم عیدگاہ میں نہیں جائیں گی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ہر وقت ہر چیز پہ مقدم رکھیں۔ جب آپ کی حدیث آ جائے پھر یہ نہ دیکھیں کہ میرے ملک میں کیا ہوتا ہے، میرے محلے میں کیا ہوتا ہے، میرا مسلک کیا کہتا ہے، میرے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ حدیث آ گئی، آمنہ کے لال کی حدیث سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی گھروں سے نکالا جائے، وہ بھی عید کی نماز میں شریک ہوں، اور یہاں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ عید کی نماز فرض ہے۔ عید کی نماز کی فرضیت کا علم یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ جب ایک دن میں عید بھی ہو اور جمعہ بھی ہو تو شریعت کہتی ہے کہ عید کی نماز پڑھو، جو عید کی نماز پڑھے جمعہ اسے معاف ہے، پڑھنا چاہے پڑھ لے، نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے۔ عید کی معافی نہیں ملی، معافی کس کی ملی ہے؟ حالانکہ جمعے کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پتہ چلا کہ عید کی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
کہ اگر ایک دن میں عید بھی ہے جمعہ بھی ہے, جمعے کی نماز معاف ہے, بطور زور آپ نماز پڑھ لیں, خطبہ جمعہ میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی وہ حدیث ہے جس میں عطاء ابن ابی رباح تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم عید کی نماز میں حاضر ہوئے اور وہ دن جمعہ کا دن تھا. پھر ہم خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوئے, لیکن عبداللہ بن زبیر خطبہ جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا واقعہ, کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ شہر کا واقعہ ہوگا؟ جی مکہ کا, اللہ خوش رکھے آپ کو, یہ مکہ کا واقعہ ہے. اب عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ان دنوں طائف میں تھے. جب وہ مکہ آئے تو ہم نے ان کو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا اصاب سنہ, عبداللہ بن زبیر نے جو کیا سنت کے عین مطابق کیا. اور عبداللہ بن زبیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میری شکایت لگائی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی دن عید بھی تھی جمعہ بھی تھا, تو جناب عمر فاروق نے اعلان کیا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے والے ان میں سے اگر کوئی جمعہ کی نماز میں غائب ہونا چاہے تو اس کو اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ عید کی نماز ادا کرنا ضروری ہے, فرض ہے, لازمی ہے. میرے بھائیو, تیسرا عید کے تعلق سے ہمارا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز کا وقت میرے بھائیو سورج نکلنے کے بعد جب ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے تو عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور زوال تک یہ وقت جاری اور ساری رہتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ یہ نماز جلد از جلد ادا کر لی جائے, خصوصاً عید الاضحیٰ, وہ عید الفطر کے مقابلے میں زیادہ جلدی ادا کی جائے. چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ عید نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو جو امام تھا اس نے آنے میں تاخیر کر دی, تو صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم ہم عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے, اور وہ ٹائم نفلوں کا تھا, ان کے چاس وغیرہ کا ٹائم تھا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز جلد از جلد ادا کر لی جائے. عید کی نماز میرے بھائیو کہاں ادا کی جائے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کسی کھلے میدان میں ادا کی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی جیسی عظیم مسجد موجود تھی, اس کو چھوڑ کے عید کی نماز کے لیے کہاں جاتے تھے؟ باہر میدان میں. اس سے پتہ چلا کہ عید کی نماز میدان میں ادا کرنا ہی افضل, سنت اور بہتر ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو, بارش ہو, کوئی مسئلہ ہو تو مسجد میں بھی عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے, لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید گاہ میں عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے. میرے بھائیو, اب مسجد نبوی میں عید کی نماز کہاں ادا ہوتی ہے؟ مسجد میں. آپ کہیں گے کہ اب یہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے باہر کہیں بندوبست کرنا آسان نہیں رہا, ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ افضل یہی ہے کہ عید کی نماز باہر کھلے میدان میں ادا کی جائے. عید کی نماز کے لیے نکلنا, اس کے آداب کیا ہیں؟ اس سے پہلے کیا کچھ کر لینا چاہیے؟ پہلے نمبر پہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کر لیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ موطا میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ وہ بہترین لباس پہن لیا جائے جو آپ کے ہاں موجود ہے, جو میسر ہے. اور اس کی دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے کہ ایک بار بازار میں کوئی صاحب کپڑے بیچ رہے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ریشم کا جوڑا اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے اور کہا ابتع هذه, اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ خرید لیں, تجمل بها للعید وللوفود, تاکہ آپ یہ کپڑے عید کے موقع پہ پہن سکیں. اس سے پتا چلا کہ عید کے موقع پہ اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے نہیں خریدے. کیوں؟ آپ نے بتا دیا کہ یہ ریشم کا لباس ہے اور ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں. عید کی نماز سے پہلے, عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا لینی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں تناول کر لیا کرتے تھے. لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ قربانی کا دن ہے, وہاں پہلے عید کی نماز پڑھتے, بعد میں گوشت کھاتے. عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلیں, تکبیریں کہتے ہوئے نکلیں,
جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے لیے نکلتے، آپ کے دائیں بائیں آپ کے چچا عباس ہوتے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہوتے، ان کے بیٹے فضل بن عباس ہوتے، آپ کے ساتھ جناب علی آپ کے داماد ہوتے، ان کے صاحبزادے حسن و حسین ہوتے، اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ ہوتے، اسامہ بن زید ہوتے، ایمن ابن ام ایمن ہوتے. اور اہم بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ اونچی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے، تکبیریں کہہ رہے ہوتے. تو میرے بھائی اب تکبیریں کن الفاظ میں کہنی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے اس بارے میں کوئی مخصوص ذکر نقل نہیں کیا، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ میں ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ میرے رب کو اپنی بڑائی کتنی پسند ہے، میرے رب کو اپنی توحید کتنی پسند ہے، میرے رب کو شرک سے کتنی نفرت ہے کہ جگہ بجگہ ہم سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اللہ کی توحید کا اعلان کرو، اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں بھی موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کسی کے نام پہ کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو، عید کی نماز کے لیے آپ پہنچ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عیدگاہ میں پہنچیں گے تو ابھی خطبہ عید میں، نماز عید میں کچھ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جان کر کتنے نوافل ادا کرنے چاہیے؟ جی لو جی، یہ بھائی صاحب کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، کہتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں. عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ عجیب نہیں ہے. لوگوں کی نگاہوں میں عجیب ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہوں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز عید سے پہلے نہ اذان کہلوائی، نہ اقامت کہلوائی، نہ نماز عید سے پہلے نماز پڑھی، نہ بعد میں نماز پڑھی. تو نماز عید سے پہلے نماز پڑھنا حالانکہ عام طور پہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جس موقع پہ آپ نے نماز نہیں پڑھی اس موقع پہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. درود و سلام پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی، درود سے نہیں ہوتی تھی، اعوذ باللہ سے نہیں ہوتی تھی، بسم اللہ سے نہیں ہوتی تھی، سبحان اللہ سے نہیں ہوتی تھی. اس لیے اذان سے پہلے آج کل اگر ہم کوئی بھی چیز کریں گے تو وہ غلط ہوگا، بدعت ہوگا، چاہے وہ بسم اللہ ہو، چاہے وہ اعوذ باللہ ہو، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہو. آپ کے زمانے میں نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی. کس سے ہوتی تھی نماز کی ابتدا؟ اللہ اکبر سے. اور ہماری نماز کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہ پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے. ہماری نماز پیچھے سے شروع ہوتی ہے، پیچھے اس امام کی، جبکہ نبی علیہ السلام کی نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی. میرے بھائی، نماز کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل میں ہوگی. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو یہ عمل غلط ہوگا. نماز عید سے پہلے اذان آپ نے نہیں کروائی، ہم نہیں کروائیں گے، حالانکہ اذان کے کلمات بڑے اچھے کلمات ہیں. اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ آپ کی رسالت کا اعلان ہے. لیکن چونکہ آپ نے نماز عید سے پہلے اذان نہیں کلوائی، اقامت نہیں کلوائی، ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو غلط ہوگا. نماز عید 2 رکعات کے اوپر مشتمل ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز 2 رکعات پہ مشتمل ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، آدھی نہیں ہے. پہلی رکعت میں جب امام اللہ اکبر کہے گا، دعائے افتتاح پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی. اس کے بعد امام کیا کہے گا؟ 7 تکبیریں کہے گا. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے کتنی تکبیریں ہوں گی؟ 7. اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے کتنی تکبیریں ہوں گی؟ 5. دلیل کیا ہے؟ یہاں دلیل دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کئی بھائی عید کی تکبیریں اس سے مختلف تعداد میں کہتے ہیں جو میں نے بتائی ہیں. لیکن مسجد نبوی میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع کی تکبیر کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں رکوع کی تکبیر کے علاوہ. دلیل کیا ہے؟ 2 حدیثیں ہیں اس معاملے میں. پہلی حدیث جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کی، دوسری حدیث جو ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی. دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، دونوں ابو داؤد میں آتی ہیں، دونوں درست ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے رکوع کی تکبیرات کے علاوہ. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ کون سی سورت پڑھی جائے؟ هل اتاک سبح اسم ربک الاعلی. اور دوسری رکعت میں کون سی پڑھی جائے؟ هل اتاک
حدیث الغاشیہ، یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آپ کی سنت یہ ہے کہ عید کے موقع پہ پہلے نماز ادا کی جائے گی، بعد میں خطبہ عید ہوگا. خطبہ عید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو دین کے مسائل سمجھاتے، اور آپ خطبہ عید سے پہلے یہ اعلان کرتے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اب خطبہ ہوگا، جو خطبہ سننا چاہے سنے، جو نہ سننا چاہے جا سکتا ہے. تو نماز عید ضروری ہے، خطبہ عید ضروری نہیں ہے. لیکن خطبہ عید میں شور کرنا کتنا ثواب ملے گا اس کے اوپر؟ جی خطبہ عید سننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب نہیں سننا تو شور شرابہ کریں، دوسروں کو بھی نہ سننے دیں، اس کا کتنا ثواب ملے گا؟ دیکھا یہ کیا ہے، ادھر خطبہ عید ہو رہا ہوتا ہے، میرے اردو بولنے والے بھائی آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، 5 جو عربی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چپ کرو یار ہمیں خطبہ سننے دو. تو نہیں میرے بھائی، اگر آپ خطبہ نہیں سننا چاہتے آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں بیٹھ کے آپ شور شرابہ کریں، دوسروں کو بھی نہ سننے دیں، دوسروں کو بھی مشغول کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے. نماز عید کے بعد ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کے مبارکباد دی جا سکتی ہے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا.